یہ کلمہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو صرف نطق تک محدود رکھیں، پڑھنے تک. یہ سب سے بڑی گواہی ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی سب سے بڑی. تو کیا اسے سمجھے بغیر چھوڑ دو گے؟ اس گواہی کا فہم ضروری ہے تاکہ جو اس کلمے کا ثمرہ ہے اور صحیح نتیجہ ہے وہ ہم حاصل کر سکیں. اور یہ بات بڑی اہم ہے. شریعت مطہرہ نے ایسی صراحتیں اور اشارے دیے ہیں کہ کامیابی کی اساس یہ کلمہ ہے صرف. دیکھیں ایک انسان جب سفر آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اس پر موت کی علامتیں نمایاں ہوتی ہیں تو نبی علیہ السلام کی کیا تعلیم؟ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، صحیح مسلم کی حدیث، کہ وہ لوگ جو تمہارے قریب المرگ ہیں، کوئی بزرگ ہے، کوئی بڑا چھوٹا کوئی بھی ہو، سکرات الموت طاری ہو چکے ہیں اور آخری سفر اس کا شروع ہو رہا ہے، تو اس کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی. اس میں کیا رمز ہے؟ رمز یہی ہے کہ یہ کلمہ یہی کامیابی کی اساس ہے. اس کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی. ممکن ہے وہ کلمہ پڑھ دے اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو فہم دے دے اور مرنے سے قبل وہ شرک سے توبہ کر لے اور یہ چیز اس کی بخشش کا باعث بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے گھر گئے، دروازے کو دستک دی. یہودی نے دروازہ کھولا. اس کا بیٹا بیمار تھا جو گاہے بگاہے اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بیٹے کی بیمار پرسی کرنے آیا ہوں. تو وہ اندر لے گیا آپ کو. تو آپ نے دیکھا اس کے بیٹے کی سانسیں اکھڑ رہی اور موت کی سکرات طاری اور قریب المرگ ہے. فرمایا کہ بیٹا قل لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ دو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. وہ بچہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا. تو باپ اندر سے تو جانتا ہے کہ سچا دین وہی ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے، یہ حق ہے، سچ ہے. ہم جو انکار کرتے ہیں وہ عناد ہے، تکبر ہے، حسد کی بنا پہ. لیکن سچا دین یہی ہے. تو باپ نے کہا کہ اطیع ابو القاسم، بیٹا ابو القاسم کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، بات مان لو اور کلمہ پڑھ لو. بچے نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اور اس کی سانس نکل گئی اور وہ فوت ہو گئی. نبی علیہ السلام باہر نکلے اور فرمایا کہ الحمدللہ الذی انجاہ بی من النار، اس اللہ کا شکر جس نے میری دعوت سے اس کو آگ سے نجات دے دی، جہنم سے نجات دے دی. اگر یہ کلمہ پڑھے بغیر مر جاتا سیدھا جہنم میں جاتا، مگر اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. اس نے پڑھ لیا، عربی ان کی زبان تھی، فہم کے ساتھ پڑھ لیا اور جنتی بن گیا. تو اس موقع پر شریعت نے جو تلقین کا حکم دیا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جو لوگ فوت ہونے والے ہیں ان کو اس کلمے کی تلقین کرو. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جس کو اللہ تعالیٰ موت سے قبل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنت میں داخل ہو گیا. یعنی مرنے سے قبل جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا وہ جنتی ہے. تبھی تو نبی علیہ السلام سے ایسی دعائیں منقول ہیں جن میں اچھی موت کا اللہ سے سوال کیا گیا. سب سے اچھی موت وہ ہے کہ موت سے قبل زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی آ جائے. تو اس میں شریعت کا پیغام ہے، یہ کلمہ بڑا اہم ہے، یہ کامیابی کی اساس ہے، جنت کو پا لینے کی بنیاد ہے. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ بن گیا وہ جنتی. لیکن خالی پڑھنے کی حد تک نہیں. وہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث قابل غور ہے، فرمایا کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کی اس طرح موت آئے کہ اس کو موت کے وقت یا موت سے قبل علم ہو لا الہ الا اللہ کی، وہ جنتی. جسے اس کلمے کا علم ہو وہ جنتی. تو خالی تلفظ یا نطق کافی نہیں ہے، پڑھنا کافی نہیں، بلکہ لازم ہے کہ اس کا علم بھی ہو. اور علم کوئی بھاری نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی مباحث یہاں پر نہیں ہے، صرف دو باتیں ہیں. وہ دو باتیں کلمے کا علم ہے. اس میں کلمے کے دو ارکان ہیں، ایک رکن کا نام رکن نفی اور ایک کا نام رکن اثبات. یہ لا جو ہے یہ کلمہ نفی ہے، معنی نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ. یہ رکن اثبات ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت الہ ہے، سچا معبود ہے جو عبادت کے لائق ہے. یہ علم نفی اور اثبات کا علم. اس علم پر قائم رہے، اس علم پر عمل کرے، پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کرے، ہر غیر اللہ کے انکار پر قائم رہے. یہ کلمے کا علم. نفی آ کر اثبات آ گئی. جس کی موت اس علم پر ہے، کلمے کے اس علم پر کہ کوئی عبادت کا لائق نہیں. نفی 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 کا رکن، اور الا اللہ اثبات کا رکن، صرف اللہ رب العزت وہ عبادت کے لائق ہے. فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو. من مات وهو يعلم، جس کی موت اس طرح ہے کہ اس کو علم ہو لا الہ الا اللہ، وہ جنتی. یہ بڑے اہم موقع ہیں جن میں شریعت مطہرہ نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ سے تعلق قائم کرنے کی نصیحت دی ہے، تلقین کی. اپنے مریضوں کو اس کلمے کی تلقین کرو، اور موت سے قبل تمہاری زبانوں پر یہ کلمہ جاری ہو. اور معاملہ صرف زبان کا نہیں بلکہ ساتھ ساتھ فہم بھی ہو، علم بھی ہو. فہم یہی ہے، دو چیزیں بس. کوئی معبود نہیں، سارے معبود باطل اور جھوٹے ہیں. سچا اور حق معبود صرف اللہ رب العزت ہے. یہ اس کا علم ہے. اس علم پر قائم رہے. جب بھی یہ کلمہ پڑھے اس علم کے استحضار کے ساتھ پڑھے. اس کلمے کا ذکر بھی تو ثابت ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو ذکر جو ہے وہ معنی کے استحضار کے ساتھ، لا کا معنی الا اللہ کا معنی، اس معنی کو حاضر کر کے ذکر کرے. اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دے گا، اس پر قائم رکھے گا. تو جو اس انداز سے کلمے کا اہتمام کرے، کلمے کا فہم حاصل کرے، اس کے ذکر پر قائم رہے، تو اس کا